اچھا مجھے جاوید، اب میں نے یہ حمید قیصر ہمارے ان ساتھیوں میں اور دوستوں میں ہیں کہ جو بہت ہمیں عزیز ہیں اور ہم ان کی بات ٹالتے نہیں ہیں. انہوں نے جب ہم سے کہا تو ہم نے کہا ہاں بھائی دیکھیں گے. اب میں نے ان کی کہانیاں دیکھی پرسوں اور مجھے حیرت بھی ہوئی، اس لیے کہ حیرت ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ میں نے ان کو الگ الگ پہلے نہیں پڑھا تھا. میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں کہوں کہ میں نے ان کو دیکھا تھا. اور میتھڈ کی اور پرسیپشن کی باتیں جوزی کر رہے تھے، اور اسپیس کی بات حمید نے کی، عبد الفروخ آئے ہوئے تھے وہ. اچھا مجھے یہ سب سمجھ میں نہیں آتا، یہ سب چیزیں میں تو صرف لطف کے لیے پڑھتا ہوں. اگر تو مجھے کوئی فن پارہ اچھا لگا، اب مثلاً ڈاکٹر صاحب ہمارے انور ظاہری پڑھ رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے اس سے تو میں نے کہا یار جب انور ظاہری پڑھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور مجھ کو یہ کام کیوں نہیں آتا. اور میں نے یہ دیکھا کہ جو اور کوئی کام کی تبلیغ جاوید اربع صاحب کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، مگر یہ مجھ کو فیس بک کے سمجھنے کی طرح ضرور مائل کر رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ایسے میسج میں ایسے ایسے لوگوں کو بھیج دیتا ہوں جس کے بعد مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا. اور اب میں نے جو ان کی کہانیاں دیکھی تو میں نے دیکھا کہ بھائی ادیب شاعر بھی ایسے ہو سکتا ہے، ادیب شاعر موبائل سے دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. پہلی دفعہ میں نے ایک دفعہ جب مجھ کو دفتر کی طرف سے چھوٹی سی میری عمر تھی مگر مجھے گاڑی ملی تو میں نے بہت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ بھئی اب مجھے گاڑی سیکھنی چاہیے. آپ لوگوں میں سے نہیں جانتے، جوزی جانتے ہیں. ہمارے ایک دوست عبید اللہ علیم، تو میں نے کہا کہ ابھی جو چیز عبید اللہ علیم اگر چلا سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی گاڑی چلا سکتا ہے. تو علیم اگر گاڑی چلا سکتا ہے تو یہی میں دیکھ رہا تھا کہ انور ظاہری صاحب اس سے دیکھ کے پڑھتے، بہت سے لوگ اس سے دیکھ کے پڑھتے، پوری نظمیں پڑھ دیتے ہیں، اور مجھ سے میسج نہیں پڑھے جاتے 4 لائنوں کے. میں دیکھتا ہوں وہ کبھی کم وقت ادھر سے نکل جاتا ہے، کبھی نیچے آ جاتا ہے، کبھی بڑی ڈفیکلٹ. اور انہوں نے اس میں پوری مہارت حاصل کی ہے. دوسری بات یہ ہے جو آپ کو کہنی چاہیے، یہ بات پاس ٹائم نہیں ہے شاعری اور افسانہ. اور چھوٹی کہانیاں آمدن لکھتے ہیں نہیں لکھتے مجھے نہیں معلوم، مگر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی کہانیاں جلدی ختم کر دینے کے لیے نہیں لکھی جانی چاہیے. دنیا میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے لانگ اسٹوری، کیا ہوتی ہے اور شارٹ اسٹوری کیا ہوتی ہے، اور لانگر فکشن کیا ہوتا ہے. یہ اس کا محل نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی کہانی لکھنے کی کوشش کریں. یہ جو 100 یارڈز کی دوڑ ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور میراتھن ریس ہے، اس میں اسٹیمنا چاہیے. اس کی طرف جائیں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس میں دیکھتا ہوں، انور نے بہت اچھی بات کہی کہ رومان جو ہے نا اس سے گھبرائیے گا نہیں. ہمارے یہاں بہت اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. رومانس کے بغیر کوئی بھی آدمی دنیا کا کوئی اچھا کام شادی سمیت نہیں کر سکتا. یہ کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے. اگر کوئی چیز میرے دل کو چھوتی نہیں ہے، آپ نے خود اپنا منشور اپنی اس کہانی میں جو بھی آپ نے پڑھی ہے، اس قدر 100 تنقیدی مضامین پر آپ کا یہ مضمون بھاری ہے. نہایت اعلیٰ درجے کی کہانیاں آپ نے پڑھی. آپ پوئٹک پروز لکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا تجربہ گلابی اردو کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور نیاز فتح پوری اور مجنو صاحب اور وغیرہ وغیرہ، اور آخری دنوں میں مظہر الاسلام صاحب اعلیٰ مقامہ اسی کام میں رہے، اور انہوں نے سارا زور اپنا شاعرانہ لحن پہ دیا، اور انہوں نے بہت عمدہ کہانیاں لکھی. مگر صرف شاعرانہ لحن کہانی کو کہانی
نہیں بناتی. ہمیں فکشن کو کہانی بنانے میں بہت سی اور چیزیں درکار ہیں. آپ نے اپنے آپ کو یہ جو آلائشیں ہیں دنیا کی، ہمیں بھی ہم لوگ یہ تانے سہتے رہتے ہیں سول سروس کے اور بیوروکریسی کے کہ بھئی یہ جو 22 گریڈ کے افسر ہوتے ہیں ان کا تو یہ ہوتا ہے، اور جو 21 کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اور جو 17 کا ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے اور جو اس کے نیچے ہوتا ہے وہ تو آدمی نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. تو اس سے گھبرائیے گا نہیں، مگر اس سے بچیے گا ضرور. اور یہ آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا اور مجھے مدعو کیا تھا، میں حاضر نہیں ہو سکا اور میں عمدن نہیں جاتا. آپ نے مجھے کبھی ان تقریبوں کے علاوہ انفرادی تقریبوں میں نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کا ایک سیدھا سبب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو پھیلا دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خرچ کرتے ہیں، نہ ہمارا جذبہ تھن ہو جاتا ہے، ہماری محبتیں تھن ہو جاتی ہیں، ہمارا فوکس تھن ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہر زمانے میں ہر بڑے آدمی نے، چاہے وہ ایک دوسرے سے کتنا اختلاف کرتا ہو، اس بات پر زور دیا ہے کہ جوزی کی طرح ایک نہ ایک حجرہ خلوت ضرور ہونا چاہیے. تنہائی لازم ہے، تخلیق کے ساتھ تنہائی جڑی ہوئی. اگر آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں دیکھ سکتے، کوئی اور کام کرے. ہم لوگ جب ٹی وی اور ریڈیو وغیرہ کام کرتے تھے تو ایک روز ہمارے استاد اور ہمارے پیر و مرشد سلیم احمد صاحب ہم سے کہنے لگے کہ یہ تم ہر وقت مجمع لگائے رکھتے ہو، اور یہ جو ٹی وی کی شہرت ہے، یہ 3 تالیاں جو ہیں اس پہ زندگی نہیں گزر سکتی. اگر کام کرنا ہے، شعر کہنا ہے تو شعر کہو. اور یہ الہامی کام ہے، یہ پیغمبرانہ کام ہے. یہ لکھنا پڑھنا جو ہے اس کی حرمت ہے، اس کو آپ کیجولی نہیں لے سکتے. نوکری ضرور کیجئے، نوکری کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، وہ ضرور کیجئے، مگر آپ نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا. میں نے برگت دیکھی، برگت سے، جیسے اس نے کہا حمید نے کہ برگت سے یہ والی کتاب آپ کی بہتر کتاب ہے. شاعری چھوڑیے نہیں، چھوڑیے کیا، آپ چھوڑ سکتے نہیں ہیں. اگر آپ شاعر ہیں تو آپ شاعر ہیں. یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ میں کل سے شعر نہیں کہوں گا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ پہلے کبھی شاعر تھے نہیں. اگر آپ شاعر ہوتے تو آپ کبھی بھی اپنے تخلیقی عمل سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکتے تھے. آپ کے بارے میں بہت اچھی گفتگو کی گئی. اہل علم اور اہل ادب آج کل اچھی باتیں ادیبوں کے بارے میں اور خاص طور پہ ہم عصروں کے بارے میں نہیں کرتے، اس لیے کہ نہیں معلوم کب اس آدمی سے جھگڑا ہو جائے اور ہمیں اپنے الفاظ واپس لینے پڑ جائیں. تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور مقام شکر ہے. ابرار یہاں بیٹھے ہوئے پیچھے، میرا ان کا ایک بہت مزے کا ساتھ ہے، آپ سے میں بیان کروں. ہم لوگ کسی تقریب میں تھے افغانستان میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بازار میں گیا ہوا تھا، ہرات. تو میں ہرات سے پلٹا تو ہر طرف گولیاں وغیرہ چل رہی تھیں، اور ہم کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جلال الدین افغانی کا مزار جو ہے وہ کابل یونیورسٹی میں ہے. تو جب وہ سوشلی ہم ختم کر چکے کھانا تو میں نے کہا کہ ایکسلنسی کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جمال الدین افغانی کے مزار پہ چلیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں. وہ جو ہماری تھیں ہماری میزبان خانم سرکار خانم مشکان مصطفی جو ان کی وزیر اطلاعات تھیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ افتخار آپ ادھر مت جائیے گا، وہاں سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. وہ کہہ کے اور وہ چلی گئی. میں نے ان سے کہا، اور یہ مجھے لے کر اپنی گاڑی میں، اب ہم لوگ ابھی گئے تھے کہ ہر طرف سے حملے کی آوازیں آنے لگی اور اس قدر گولیاں چل رہی تھیں آگے کہ اگر وہیں ہوتے تو شہید ہو گئے ہوتے. اور بڑی مشکل سے واپس آئے. میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں، رات یہ جو کابل والا واقعہ ہوا اس نے مجھے آپ کی یاد بہت دلائی، اس لیے کہ اس دن ہم لوگ بار بار بچے تھے شہید ہونے سے. بہت 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 مبارک ہو آپ کو. اور میں نے بہت دنوں سے
یعنی میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو پھول یہاں آتے ہیں عام طور پر میں سمجھتا ہوں یہ قبرستان سے اٹھا لاتے ہیں یہ پہلی دفعہ میں پھول دیکھ رہا ہوں جو تر و تازہ ہیں.